بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو سب سے زیادہ انسان کا اپنے گھر کے افراد کے ماں بعد جس سے تعلق اور واسطہ پڑتا ہے وہ اس کا پڑوسی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام پڑوسیوں کے حقوق کی بڑی ترغیب دیتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی شخص کے نیکوکار یا بدکار ہونے کا پتہ لگانا ہو تو اس کے پڑوسی سے پوچھو۔ اگر اس کا پڑوسی اس کے نیکوکار ہونے کی گواہی دے تو وہ بندہ نیکوکار ہے، اور اگر اس کے پڑوسی نے یہ کہا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ حتیٰ کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں نیک بن جاؤں، جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک بن جاؤ تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک بن گیا ہوں؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنے متعلق گواہی لینا۔ اگر تمہارے پڑوسی نے یہ کہا کہ تم نیک ہو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر اس نے تمہارے برا ہونے کی گواہی دی تو پھر جنت کے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فاصلے کو بڑھا دے گا۔ آج کے اس خوبصورت عنوان پر ہم نے اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے دعوت دی ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا محمد اسلم ضیائی صاحب۔ ضیائی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ بڑا ہی پیارا کمبینیشن ہے آپ کے ساتھ آپ ہی کے شہزادے احمد رضا ضیائی، آپ تشریف فرما ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ضیائی صاحب کو اور پھر ان کے بیٹے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ ضیائی صاحب، گفتگو کا سلسلہ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات، بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ کتنے گھروں تک پڑوس ہوتا ہے۔ بالخصوص یہ معاملہ شہروں میں ہوتا ہے کہ شہروں میں تو ایک ایک گلی میں کئی 100 گھر ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک پڑوسی ہے، یا ایک دائیں طرف یا بائیں طرف یا آمنے سامنے والا پڑوسی ہوتا ہے، تو ایک آدھ بندے کے ساتھ وہ تعلق ٹھیک رکھتے ہیں۔ ایک تو ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ شرعی اعتبار سے یہ پڑوس کی جو حدود ہیں یہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وتباع وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور حق نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عام موضوع پر آپ نے مجھے لب کشائی کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے اور سرچشمہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور جتنی بھی حدیث مبارکہ ہیں وہ اہل علم، اہل ذوق، اہل محبت اور اہل فکر و دانش کے لیے ایک رائے ہموار اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں اس کی بھی ایک تفصیل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات عالیہ فرمائے ہیں اس میں بھی تفصیل ہے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پڑوسیوں کے جو حدود ہے وہ کیا ہے، تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ آپ کے قریب ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جس کے گھر کا دروازہ آپ کے قریب ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، کیونکہ ایک شخص نے آ کر سوال کیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یا رسول اللہ وہ پڑوسی دائیں بھی اور بائیں بھی، جی میرے دائیں طرف بھی پڑوسی ہے، بائیں طرف بھی ہے، دیوار ملی ہوئی ہے، تو اس میں میرا قریب کا پڑوسی کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان تھا کہ جس کا دروازہ آپ کے گھر کے قریب ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کہ 40 گھروں تک وہ آپ کے پڑوسی ہیں، یعنی دائیں بائیں دائیں بائیں جتنے گھر ہیں وہ آپ کے پڑوس میں وہ آپ شامل. کے یعنی پڑوس میں شامل ہیں. سبحان اللہ علیہ اللہ. وسلم کا فرمان عالی شان ہے. بڑی ماشاءاللہ خوبصورت بات بتائی آپ نے. قرآن و حدیث میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ بہت سے فضائل اور ان کے بہت سے حقوق کی بات ہوئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کو جو پڑوسیوں کے بڑے بڑے حقوق قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کے متعلق کچھ بتائیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور سورہ نساء میں بھی یہ ارشاد فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ، جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو. وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ اکبر. یہاں ایک چیز کی نفی کر دی ہے، یعنی عبادت اسی کی کرو سبحان اور اللہ. شرک نہ کرنا، شرک سے منع فرمایا ہے. اور اس کے متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ. والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اب اس کے ساتھ واؤ کا اضافہ کر کے آگے متصل یہ فرما دیا کہ اس میں اور احسان کے لائق کون کون سے ہیں. فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى سبحان اللہ. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ سبحان اللہ. وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سبحان اللہ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. سبحان اللہ. اب اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، جی ہاں. کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سبحان والدین کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو. وہاں ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو، جی. یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، مساکین کے ساتھ بھلائی کرو، اور وہ جو آپ جو محتاج ہیں، مساکین غریب ہیں، جو جن کے پلے میں کچھ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرو. اور جو قریب کے پڑوسی ہیں، ایک رشتہ دار ہیں اور ایک وہ جو اجنبی ہیں، جو یعنی ان اجنبی کا آپ کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، فقط تمہاری وہ آپ رشتہ کے داری کوئی پڑوس نہیں میں ہے، رہتے ہیں. اجنبی ہے جی. یا غیر مسلم ہے، جی. کوئی بھی ہے، اجنبی آدمی ہے، پھر اس کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار، بہت سارے احباب کا ذکر کیا اور بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو تمہارے پڑوس میں ہیں، چاہے اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، چاہے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں. سبحان اللہ. وہ ان سب کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی ہے. سبحان. اور پھر فرمایا جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو راہگیر ہیں، جو مسافر ہیں، ان کے ساتھ بھی، جو آپ کے قبضے میں ہیں، جو آپ کی خدمت گار ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے بھلائی کرنی ہے. اور جس شخص نے تکبر کیا، غرور کیا، فرمایا وہ شخص جس نے ایسا کام کیا اس کے لیے کیا ہے کہ وہ شخص مجھے ناپسند ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. گویا کہ یہ ساری متصلاً یہ بیان کرنے کا اللہ رب العزت اس سے ہمیں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یا اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، والدین کا بے ادب ہو یا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہ رکھتا ہو، تو گویا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے پسند نہیں ہیں. اللہ کے ہاں اللہ اکبر. کوئی جگہ نہیں ہے. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، ماشاء اللہ. تو حدیث رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی بہت ہی خوبصورت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ ورثہ. فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ عجیب بات کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں ترغیب دیا کرتے تھے. فرماتی مجھے خیال ہو گیا، مجھے گمان ہو گیا کہ شاید وراثت میں بھی ان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اتنے تک فرماتی، اتنے تک مجھے گمان ہو گیا ہے. اب جب سرکار نے بھی اتنی عظمت و شان پڑوسیوں کی بیان کی ہے، اور قرآن نے بھی اللہ رب العالمین جو فرمان علی شان ہے، دونوں سے، قرآن سے بھی اور حدیث سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں
وہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ملتی ہیں۔ گویا جو آپ کی گفتگو کا لب لباب اگر میں کہنا چاہوں تو اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس نے فقط مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اگر آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور اس کے حقوق کا خیال کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے اسلام سے بڑھ کر اچھا اور پیارا مذہب کون سا ہوگا جس میں فقط مسلمانیت کا نہیں بلکہ انسانیت کا جو ہے وہ ان کی بھلائی اور اس کا درس دیا گیا ہے۔ بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے لیے کسی اپنے تہوار میں کوئی تحفہ بھیجے تو اس کو بھی آپ قبول کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا اگر کوئی تہوار ہو یا کوئی ایسا خوشی کا موقع ہو آپ بھی ان کے لیے بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو غیر مسلم اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، غیر مسلم کے لیے بھی اسلام یہی درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کہی۔ یہ تو قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے بات بیان کی کہ قرآن مجید میں پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں کچھ ہمیں اہم جو حقوق ملتے ہیں ان کو آپ بیان کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آیا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں پڑوسی سے بڑا تنگ ہوں۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اپنا سامان اٹھاؤ اور راستے میں رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اپنا سامان وہاں سے اٹھاؤ، گھر سے نکالو، راستے میں رکھ دو، پھر جو گزرنے والا گزرے گا اس کو پوری بات بتانا، اللہ اکبر، کہ میں نے سامان کس وجہ سے باہر رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس شخص نے جو صحابی رسول ہیں انہوں نے سامان اٹھایا اور راستے میں رکھ دیا۔ اب گویا کہ یہ ایک ڈرنے کی کیفیت جی اللہ اکبر، سمجھ لیں کہ جب وہ رکھ دیا اس نے تو جو بھی بندہ گزرتا وہ اس کیفیت کو پوچھتا، اس صورتحال کو پوچھتا کہ آپ نے یہ سامان باہر کیوں رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ شخص پوری وہ کہانی سنا دیتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے تو اس لیے میں نے سامان رکھ دیا ہے۔ اب جو بھی گزرتا اس شخص پہ لعنت کرتا، اللہ اکبر، کہ ایسے شخص پہ جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو وہ گزرنے والا شخص اس پر لعنت کرتا۔ یہاں ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، وہ یہ کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو یہ نہیں کہا کہ تم اس سے اپنا بدلہ لو، انتقام لو، یا جیسا وہ کرتا ہے ویسا تم کرو، بلکہ آقا کریم نے اس کو ایک ایسا راستہ بتایا کہ جو امن کا راستہ بھی ہے۔ فرمایا کہ تم راستے میں بیٹھ جاؤ اور آنے جانے والوں کو اس کے احوال سے آگاہ کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ اس میں حدیث جو ہے کہ جب لوگ لعنت کرتے گئے تو بالآخر وہ شخص جس پر لعنت ہو رہی تھی، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ سرکار کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ لوگ مجھ پہ لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ لوگ مجھ پہ لعنت کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بندہ خدا، لوگوں سے پہلے اللہ نے تجھ پہ لعنت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خود اندازہ کر لیں، حضور نے جو ارشاد فرمایا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا تو لوگوں سے پہلے اللہ نے تجھ پہ لعنت کی ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ یہ جملہ جب سنا تو عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، تو نے اپنے پڑوسی کو اتنا تنگ کیا ہے اور وہ تیری اس کی وجہ سے، ایذا کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنا سامان باہر رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا، پھر اس نے معافی مانگی، یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دیں۔ تو اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلایا، کہا سامان واپس رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ سامان اب واپس رکھ لو، اس بندے کو احساس ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں اس وقت یہاں ایک نعت شریف کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ احمد رضا صاحب موجود ہیں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا
تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے گے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھیں گے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا مقطع سماعت فرمائیں ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہراساں کہ خوف محشر سے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت کلام بڑا ہی خوبصورت انداز ارے تو جن کی ہے نعتیں پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا کیا ہی خوبصورت بات کہی ناظرین کرام یہاں اب پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد پھر ملتے ہیں
ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کا بڑا پیارا سلسلہ جاری تھا۔ زئی صاحب، جیسے کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے قرآن مجید کی روشنی میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، احادیث مبارکہ بھی آپ نے اس کی روشنی میں بھی کچھ باتیں بیان کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی اپنے صحابہ کو تعلیم دی کہ میرے صحابہ، تم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز پکاؤ کہ جس کی خوشبو اگر پڑوسی کے گھر میں جائے، اس کو اگر تم دے نہیں سکتے تو وہ اس خوشبو سے بھی اس کو بچاؤ کہ اس سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی دین اسلام اس قدر پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ اگر تم پھل لے کے آتے ہو، کوئی چیز گھر لے کے آتے ہو، تو اس سے بھی آقا کریم نے منع فرمایا، اگر تم اس کو دے نہیں سکتے تو اس کے بچوں کے سامنے نہ لاؤ کہ وہ بچے دیکھیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ میں چاہوں گا ذرا مزید ڈیٹیل میں آپ پڑوسیوں کے حقوق کی جو حدیث مبارکہ میں بات ہوئی ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ جو پڑوسی ہے اس کی خدمت کر کے آپ جنتی بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا، اور جو اپنے پڑوسی کی خدمت کرے گا وہ جنتی ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، ایک شخص رب کے حضور تذکرہ کرے گا اس شخص کو لے جا کر جو اس کا پڑوسی ہوگا، الہ العالمین یہ اچھا کھاتا تھا، اس نے مجھے نہیں پوچھا، اللہ، یہ اچھا پہنتا تھا، اس نے مجھے اچھا نہیں پہنایا، اور میں بیمار تھا، اس نے میری تیمارداری نہیں کی۔ اللہ اکبر، یعنی بہت سارے معاملات وہ رب کے حضور شکایت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ الہ العالمین کیا وجہ ہے کہ اس نے ہر چیز سے مجھے محروم رکھا۔ تو جب اگر ایک بندہ قیامت والے دن اپنے پڑوسی کی شکایت کرے گا تو بتائیں اس کے پلے میں کیا رہے گا۔ اللہ تو اکبر، اس لیے بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہے تو آپ نے خوشبو والی بات کی، تو سرکار کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ہنڈیا یا گوشت پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر لو، ایک آدھ پیالہ اس کو پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس وقت مت پکاؤ جس وقت وہ جاگ رہے ہوں، اللہ اکبر، یا آپ کی ہنڈیا کی خوشبو اس گھر تک پہنچے، اللہ اکبر، اس سے بھی احتیاط کرو۔ پکاؤ اس وقت جب ان کے بچے سو جائیں، اللہ، خود سو جائیں، تاکہ وہ ہنڈیا کی خوشبو وہاں تک نہ پہنچے۔ اللہ، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہنڈیا پکائیں اور اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو دیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت الجاری علی الجاری کا حرمت امہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ایک ہمسائے پر اپنے ہمسائے کی عزت ماں کی عزت کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھ لیں کہ ماں کی کتنی عزت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اسی طرح پڑوسی کی بھی عزت ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی گھر میں نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اہل خانہ کی دیکھ بھال کرنا، اس کے گھر کا خیال کرنا۔ اور اگر کسی شخص نے بھی اپنے پڑوسی کی غیر موجودگی میں خیال نہ کیا تو وہ خیر کی توقع نہ کرے۔ اللہ، اگر اس کو خیر کی توقع چاہتا ہے تو پھر اس کی غیر موجودگی میں اس کو اپنا گھر سمجھے، اور اگر اس کی کوئی چیز آپ کے گھر میں رہ گئی ہو تو آپ اس کی چیز کو وہاں سے نہ اٹھائیں، وہ واپس آئے تو وہ یہی سمجھے کہ یہ چیز میرے گھر میں ہی پڑی ہے، تو اللہ وہ اپنی چیز کو واپس لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کے ساتھ بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، تو پھر آپ کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اگر جنت خریدنا چاہتے ہو پھر اپنے پڑوسی کی عزت و تکریم کرو۔ ایک روایت میں پہلے تو ہم سنتے تھے اور پڑھتے بھی تھے کہ سب سے پہلے محشر میں جو سوال ہوگا قیامت والے دن وہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے۔ جی، ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے
پڑوسی کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ اکبر، کہ تو نے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، سبحان اس کے ساتھ تیری گفتگو کیسی تھی، تیرا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کے ساتھ تیرا چال چلن کیسا تھا، کیا تو نے اس کی خدمت کی یا نہ کی، کیا اس کے حقوق کا خیال رکھا یا نہ رکھا۔ اگر تو نے اس کے حقوق کا خیال رکھا اور اس کی پاسداری کی تو کامیاب ہو گیا، لیکن اگر تو نے اس کے جتنے حقوق تھے اس کو پامال کیا تو پھر تیرے لیے وہ خیر باقی نہیں ہے۔ علامہ صاحب، جیسے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ تو اپنے گھر کی دیوار کو اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اس انداز میں اونچا نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر گلیوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب بالخصوص گھروں میں خواتین صفائی کرتی ہیں تو وہ کبھی کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیتی ہیں، پھر کبھی پانی جو ہوتا ہے وہ گھروں سے اس طرح باہر گلیوں میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بھی پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اب تقریباً شہر میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گاڑی رکھے، پھر ہمارے ہاں گاڑیاں پارک کرنے کا یہ جو انداز ہوتا ہے کہ اس سے ہم بالکل پڑوسیوں کے راستے بھی بند کر دیتے ہیں، تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہمارے سامعین کی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے دیوار کے حوالے سے، جی، فرمایا اپنی دیوار اس کی اجازت کے بغیر آپ اوپر نہیں کر سکتے۔ اللہ، آپ اپنے پڑوسی سے مشورہ کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی دیوار اونچی ہو جائے اور وہ سائے سے معروم ہو جائے، یا سایہ پڑ جائے، یا اس کو کوئی تکلیف ہو، یا ان کو اس کو پرابلم ہو، اس سے بھی منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ، فرمایا اتنی دیوار اونچی نہ کرو کہ اس کو تکلیف پہنچے، ہاں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر اس کو بلند کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل اتنے ہمارے جو بالخصوص اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں، بالکل ساتھ والے گھر، ساتھ والے پڑوسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا یہ پڑوسی کون ہے، جی، حتیٰ کہ بہت سارے معاملات مرگ تک بھی، فوتگیاں بھی ہو جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پڑوسی فوت ہو گیا ہے۔ اللہ، یعنی یہاں تک بھی لوگوں میں ایسی وہ بے حسی پائی جا رہی ہے کہ اپنے پڑوسی کا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جہاں تک پانی یا دوسرے حقوق کی بات ہے تو یہ بھی بین اسی طرح ہی ہے کہ آپ اگر پانی راستے میں پھینکیں گے، گاڑی دھوئیں گے، یا اس کے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر دیں گے، یا اس کے آگے وہ کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینک دیں گے تو اس کو اس سے تکلیف ہوگی، جی، اور وہ جو اس کی پڑوسی کی تکلیف ہے تو گویا وہ تو درست نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ تو اگر آپ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جتنے جو خرافات ہیں ان سے آپ دور رہیں، اور دوسرا عام راستے میں لوگ جو گزرتے ہیں، عوامی جو راستہ ہوتا ہے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کوئی ایسا وہاں کوڑا کرکٹ یا کیچڑ نہ کریں یا گندگی نہ پھیلائیں جس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پھر راہ گزر کے جی سے گزرنے والے کے بھی کچھ حقوق بیان جی کیے گئے ہیں، تو راستے کو صاف رکھنا، اس کو کلیئر کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے اوپر۔ بالکل، یہ بالکل مسلمانوں کے حقوق، بلکہ اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو اس کو تکلیف دے تو جو شخص وہ وہاں سے اس راستے کو صاف کرے گا، اس تکلیف دے چیز کو اٹھائے گا یا پتھر اٹھائے گا تو وہ اس کو اجر ملے گا، رب العالمین اس کو نوازے گا اجر۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یہ تو ہو گئی پڑوسیوں کے حقوق کی بات کہ ان کے حقوق جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے۔ جو لوگ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں، کمزوری ظاہر کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا وعیدات آئی ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ توبہ کرے، وہ ان سے جا کے معافی مانگے، اپنی غلطی کا احساس کم از کم دلائے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سزا سخت ہے۔ اب جہنم میں جو شخص اگر اپنے لیے وہ جہنم خریدنا چاہتا ہے تو پھر وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے تو جہنم خریدتا ہے، تو اگر وہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان تو اس اللہ، لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو یا غیر کو، کسی کو بھی، اسلام تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دیسی ہو یا پردیسی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ جہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں درس دیا ہے، مجھے ہی دیا ہے کہ جو ایک والدین ہیں، دوسرے آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو
قریب کے رشتہ دار ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں یا جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں یا جو مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں جو یہ مسافر ہیں، ان سب کے ساتھ اپنے بھلائی کرنی ہے. جو بھی آپ کے پڑوس میں رہے اس کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے. بھلائی کو اگر آپ ان سے بھلائی نہیں کریں گے تو پھر پہلے میں نے عرض کیا ہے پھر خیر کی توقع نہ کریں. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. سامعین و ناظرین، آپ سے ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. زندگی اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایک بار ہی دینی ہے، اور اس تھوڑی سی زندگی میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے شب و روز سنوار سکتے ہیں، اور ہمارا یہ جہاں بھی اچھا ہو سکتا ہے وہ جہاں بھی اچھا ہو سکتا ہے. جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال کرتے ہیں وہاں حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھیں. اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی نماز نہیں. ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے ایک عورت کا ذکر کیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ نماز فرض پڑھتی ہے اور کچھ پنیر جو ہے وہ صدقہ کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کا خیال بھی رکھتی ہے، فرمایا وہ عورت جنتی ہے. اللہ اکبر. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے جو روزے بھی رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اسے تنگ ہے، فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. اللہ. اب دونوں حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس لیے اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہے تو پھر خدا را اس سے معافی مانگیں، اس کو راضی کریں تاکہ تمہارے لیے راستہ ہموار ہو سکے، اور کوئی ایسی تکلیف کسی پڑوسی کو نہ دیں. اپنے جو آپ کا ہمسایہ ہے، دور کا ہے یا قریب کا ہے، اس کو کسی حال میں آپ تنگ نہ کریں، اس کو ایذا نہ پہنچائیں، بلکہ سرکار کی جو حدیث مبارکہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کی تعریف یہ ہے جو اسلام بیان کرتا ہے تمہارے ہر اعضاء سے وہ محفوظ رہے، یعنی تمہارے نہ ہاتھ سے نہ زبان سے نہ کسی اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے. یہ پیغام ہے آپ سب دوستوں کے لیے جو سماعت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات کہی اور آخر میں بڑا پیارا پیغام بھی آپ نے ہمارے سامعین کو دیا. ناظرین اکرام، پروگرام کے آخر میں ایک نعت شریف ہمارے ساتھ احمد رضا صاحب موجود ہیں. ابھی احمد رضا صاحب آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ میں خالد محمود خالد صاحب کا مشہور زمانہ کلام ہے الہام کے رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. سبحان اللہ. الہام کی رم جم، الہام کی رم جم، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جم، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، یہ دل کا نگر ہے.
اب اور بیان کیا گو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیان کیا گو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، الہام کی رمجم۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجم۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک یہی پیغام ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بڑے واضح بیان فرمائے ہیں۔ ہماری بخشش اسی میں ہے، ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، جہاں تک ممکن ہو ہم انہیں اپنی ایذا سے بچا کر ان کے کام آئیں، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں رب کی رضا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ رمضان